السلام علیکم میرے پیارے ویورز اینڈ لسنرز۔ میری آج کی کہانی ہے، صفدر صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کو آواز دی۔ بولے، بیٹا، ماں کے جانے کا ٹائم ہونے والا ہے، آخری بار اپنے ماں کا دیدار کر لو۔ صفدر صاحب اپنی بیوی کے دفنانے کے بعد بہت غمگین تھے۔ محلے کے چند افراد، جس میں سمیر بھی شامل تھا، صفدر صاحب کے پاس آئے اور بولے، آپ اکیلے کیسے پالیں گے ان کو؟ صفدر صاحب بولے، اللہ مالک ہے، جس نے مصیبت ڈالی ہے وہی کاٹے گا۔ سمیر بشرا آپا کا بیٹا تھا۔ سمیر کا بہت آنا جانا تھا صفدر صاحب کے گھر۔ فوتگی کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ محلے میں ایک کرائے دار شفٹ ہوئے۔ ایک بیوہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ شفٹ ہوئی تھی۔ لڑکے نے فائزہ پر پوری نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ فائزہ کو باہر آتے جاتے روکتا تھا۔ فراز نے فائزہ کی موبائل میں پکچر بھی لے رکھی تھی اور اس پکچر کھین سے سمیر نے دیکھا بھی تھا، مگر ماں نے چند ہی دنوں میں سارے محلے میں اپنے اچھی خاصی جان پہچان بنا لی تھی۔ سب لوگ اسے جمیلہ آپا کے نام سے بلاتے تھے۔ فراز گلی میں کھڑا وہ تصویریں کسی کو سینڈ کر رہا تھا جو سمیر نے گزرتے دیکھا تھا۔ سمیر کو وہ لڑکا پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں لگتا تھا، مگر ماں نے اور اس کو بہت نیک اور شریف بتا رکھا تھا۔ جمیلہ ایک دن اپنی ہمسائی کے ہاں آئی اور اس سے بولی، بشرا باجی، مجھے کہیں سے سلائی کے لیے کپڑے تو لا دیں، اس طرح میرے گھر کا خرچ بھی چل جائے گا اور میں تھوڑا مصروف بھی ہو جاؤں گی۔ بشرا باجی بولی، جمیلہ بہن، تم کب سے اکیلی ہو؟ جمیلہ نے کہا، ابھی فراز 5 سال کا تھا جب میرے میاں کا انتقال ہوا، تب سے میں محنت مشقت کر کے اپنے بیٹے کو پال رہی ہوں۔ بشرا باجی نے کہا، اگر تمہیں مناسب لگے تو میں تمہیں ایک بات کہوں؟ جمیلہ بولی، جی باجی بولے۔ بشرا نے کہا، جمیلہ تم جوان جہان ہو، اچھی بھلی شکل صورت کی بھی ہو، تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ جمیلہ بولی، باجی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھ سے اس عمر میں شادی کون کرے گا؟ بشرا بولی، ہمارے محلے میں کچھ دن پہلے ہی ہماری ایک ہمسائی فوت ہوئی ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، بہت ہی شریف آدمی ہے صفدر بھائی، اگر تم کہو تو میں تمہارے رشتے کی بات چلاؤں؟ جمیلہ بولی، باجی میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ بشرا باجی نے کہا، کوئی بات نہیں، پہلے نہیں سوچا تو اب سوچ لو، تمہیں بھی سہارا مل جائے گا اور بچیوں کو وہاں۔ بشرا آپا نے کافی کوششوں کے بعد جمیلہ اور صفدر کا نکاح کروایا۔ سب کے ذہنوں میں یہی تھا کہ شریف عورت ہے، بچیوں کو ماں مل جائے گی، مگر کون جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جمیلہ شروع میں تو بہت شریف مہذب بن کر محلے میں رہی، مگر جیسے ہی جمیلہ کی شادی صفدر سے ہوئی، اس نے اپنے اصلی رنگ تو تب نکالے۔ نمرہ، فائزہ اور زویا صفدر صاحب کی تینوں بیٹیاں تھیں، جو کہ دیکھنے میں نہایت حسین، بالکل اپنی ماں جیسی۔ اب ساری کی ساری جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھے تھی۔ بڑی کی عمر 20 سال، سینٹر والی کی 18 سال اور سب سے چھوٹی والی کی زویا کی عمر 16 سال تھی۔ سمیر نمرہ کو بہت پسند کرتا تھا۔ سمیر اور بشرا باجی بچیوں کو بہت سہارا دیتے تھے اور اب بشرا آپا بھی نمرہ کو پسند کرنے لگی تھی۔ دونوں میں آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی اور بشرا آپا نے باتوں میں ہی صفدر صاحب سے سمیر کے رشتے کی بات بھی چھیڑی تھی۔ صفدر صاحب اپنے کام پر نکل جاتے، کیوں نہ کہ اب گھر میں ماں کے ساتھ ساتھ بھائی بھی آ چکا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس سے وہ بھائی سمجھ رہے ہیں وہ تو ان کی بیٹیوں پر گندی نگاہیں رکھے بیٹھا ہے۔ پہلے تو فائزہ کو گلی میں چھیڑتا تھا، اب تو فائزہ اس کا آسان شکار تھی اور گھر میں حکومت بھی جمیلہ کی تھی۔ وہ جس وقت مرضی دندناتا ہوا فائزہ کے کمرے میں گھس جاتا، اسے زبردستی ٹچ کرنے کی کوشش کرتا۔ فراز نے جمیلہ سے کہا، مجھے فائزہ بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جمیلہ بولی، ارے بکواس کر رہا ہے، شادی اور تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے، مزے لے، رات گزار اور چلتی کر اس کو۔ جمیلہ نے بیٹے سے کہا، میں کل دونوں بڑی چھوٹی کو بازار لے جاؤں گی،
تم پیچھے سے فائزہ کے ساتھ تھوڑی بہت محبت کرنا۔ میری بات سن لو، اگر تم نے اس کے اندر ڈال دیا تو رقم کہاں سے آئے گی؟ فراز بولا، پھر کیا فائدہ؟ تم تو میرے جذبات کو جگا کر پورا بھی نہیں ہونے دیتی۔ اب جمیلہ نے اپنی اصل رنگ نکالنے تھے۔ وہ بچیوں کے ساتھ روایتی سوتیلی ماؤں والا سلوک شروع کر دیا تھا۔ نمرہ سارا دن گھر کا کام کرتی اور کچن سنبھالتی۔ زویا اور فائزہ سارا دن گھر کے ساتھ سودا سلب لانے میں مصروف رہتی اور جمیلہ بیگم سارا دن اپنے عیاش بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ان پر حکومت چلاتی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جمیلہ سے ملنے کچھ لوگ آئے۔ دیکھنے میں وہ کچھ ہٹے کٹے مرد تھے۔ جمیلہ نے نمرہ سے بولا کہ چائے بنا کر لے آ۔ جیسے ہی نمرہ نے چائے کا ٹرے مہمانوں کے سامنے رکھا تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کر نمرہ کی بازو پکڑ لی اور بولا، مجھے تو اس کی بات کر، دام بول۔ جمیلہ بولی، صبر کر، اتنا اتاولا کیوں ہو جا رہا ہے؟ سارا مال دیکھ تو لے۔ نمرہ جمیلہ کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ جبار بولا، اور بھی ہے کوئی؟ جمیلہ بولی، یہ تو ٹریلر ہے، مال اصل تو پیچھے ہے۔ جبار بولا، ارے جمیلہ، اب ہوگی موٹی کمائیاں، جلدی بلا باقی مال۔ جمیلہ بولی، صبر سے کام لو، ابھی بلاتی ہوں۔ نمرہ جا کر زویا اور فائزہ کو بھی بلا کر لا۔ ماموں آئے ہیں، ان سے مل لیں۔ نمرہ کو دال میں کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے دونوں بہنوں کو بلا کر جبار کی سامنے لائی تو اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں لڑکیاں دیکھ کر، مگر پاس بیٹھا فیضی پگھل گیا اور بولا، مالک، مال ابھی چھوٹا ہے، تھوڑا ویٹ نہ کر لیا جائے؟ یہ کہاں جائے گی؟ جبار بولا، بول تو ٹھیک ہی رہا ہے، چل بڑی کو تو چلا ہی سکتے ہیں۔ تینوں لڑکیاں سامنے کھڑی باتیں سن رہی تھیں۔ نمرہ نے جلدی سے دونوں بہنوں کی بازو پکڑی اور روم میں چلی گئی۔ جا کے اس نے جلدی سے اندر سے کنڈی لگائی اور دونوں بہنوں کو بیڈ پر پاس بٹھا لیا۔ بولی، باہر نہیں جانا جب تک میں نہ بولوں۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ جمیلہ نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا اور بولی، دروازہ کھول نمرہ۔ نمرہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ جمیلہ روم میں داخل ہوئی اور نمرہ کی چوٹی سے پکڑتے ہوئے بولی، اگر کوئی بات اپنے باپ کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کی تو شام سے پہلے تینوں کا سودا کر دوں گی۔ نمرہ تو حیران رہ گئی جمیلہ کی باتیں سن کر۔ نمرہ بولی، نہیں آنٹی، ہم ابو کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ جمیلہ نے کہا، اس کو دھکا دیتے ہوئے، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اگر کچھ بتایا تو سمجھ لینا کہ تمہارا آخری دن ہوگا اس گھر میں، خود تم مرو گی، باپ کی موت کی ذمہ دار بھی تم ہی ہوگی۔ نمرہ یہ بات سن کر بہت ڈر گئی، کیوں نہ کہ جبار اور اس کا ساتھی فیضی بہت ہی خطرناک معلوم ہو رہے تھے۔ اب جمیلہ نے فیضی سے کہا، ارے بھائی، مجھ سے اتنی سکی سوتری بن کر تو نہ رہا جاتا، اور نہ ہی اس غریب آدمی کی کمائی سے میرا گزارا ہے۔ بھائی، میری کمائی کا تو کوئی بندوبست کرو۔ جبار بولا، اس میں کون سی مشکل ہے؟ پیسے چھاپنے والی مشینیں تیرے گھر میں ہیں، جب چاہے گی گاہک بھیج دوں گا۔ جمیلہ بولی، ارے یہ ہوئی نا بات، اب آئے گا مزہ۔ جو کچھ مجھ کو کوٹھے پر بیٹھ کر نہیں ملا، گھر میں بیٹھ کر مل جائے گا مجھے، اور کیا چاہیے؟ جبار بولا، بس تو اپنے بندے کا دھیان بھٹکا اور اسے کہیں شہر سے باہر دور نکال، پھر کرواتا ہوں سودا بڑے والی کا۔ جمیلہ بولی، بس مجھے 1-2 دن دے، میں کرتی ہوں کچھ۔ شام کو صفدر گھر آیا۔ جمیلہ نے بین ڈالنے شروع کر دیے۔ بولی، ہائے میرا بھائی مر گیا، ہائے میرا بھائی مر گیا، میں کیا کروں، کون جائے گا میرے بھائی کے پیچھے؟ صفدر صاحب بولے، تمہارا کون سا بھائی؟ جو میں نے آج سے پہلے تو تمہارے بھائی کے بارے میں نہیں سنا۔ جمیلہ بولی، میرا بھائی وہ رہتا ہے نا کراچی سمندر پہ، نہانے گیا تھا، وہیں ڈوب کے مر گیا۔ میرا کوئی ہوتا تو جا کر میرے بھائی کی تلاش کرتا،
صفدر صاحب بولے، کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ جمیلہ جھٹ سے بولی، ہاں 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 ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ صفدر صاحب شام کی ٹرین پر بیٹھے اور کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر جمیلہ نے جبار کو فون کیا، بولی راستہ صاف ہے، تم بھجواؤ گاہک۔ رات ہوئی، جمیلہ کے دروازے پر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہو گئیں۔ سارے محلے دار حیران تھے، یہ صفدر صاحب تو گھر میں موجود ہی نہیں ہیں، کون لوگ ہیں؟ جمیلہ نے نمرہ کو تیار کر کے بیٹھک میں بٹھا دیا۔ بہت سارے لوگ جمع ہوئے۔ ایک سیٹھ نے نمرہ کی بولی لگائی، جس کی عمر اپنی 70 سال تھی۔ اس نے نمرہ کی قیمت 10 لاکھ روپے لگائی۔ جمیلہ جھٹ سے مانگ لی۔ جمیلہ نے رقم وصول کی اور بولی، نمرہ جا کر گاڑی میں بیٹھ جا۔ جمیلہ آنٹی، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ میرے بابا آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ جمیلہ بولی، چل تو جا کہ سیٹھ کو خوش کر، تیرے باپ کو میں دیکھ لوں گی۔ جمیلہ نے زبردستی آگے بڑھ کر نمرہ کو گاڑی میں بٹھایا۔ محلے میں شور مچ گیا۔ بشریٰ آپا جلدی سے باہر نکلی اور جمیلہ کے گھر دوڑی۔ بولی، جمیلہ، نمرہ کہاں جا رہی ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ جمیلہ بولی، ڈرامے والے ہیں، ہماری نمرہ کو ڈرامے میں کام ملا ہے، وہی جا رہی ہے شوٹنگ کے لیے۔ بشریٰ نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نمرہ کو باہر نکالا اور بولی، یہ صفدر بھائی آئیں گے تو یہ جائے گی، میں نہیں جانے دوں گی۔ جمیلہ نے کہا۔ جمیلہ نے گڑگڑ سے بھی تیزی سے رنگ بدلا اور بولی، بشریٰ آپا، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، آپ اس میں نہ پڑیں۔ بشریٰ آپا حیران رہ گئی جمیلہ کی بات سن کر۔ پاس کھڑے سمیر بھی بات سن رہا تھا۔ ماں کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، ماں رہنے دیں، ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ نمرہ سمیر کی جانب دیکھ رہی تھی، بجائے اس کی حمایت میں بولنے کے۔ اس نے کہا کہ ان کے گھر کے معاملے ہیں۔ نمرہ کا جیسے دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ جمیلہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر کسی کو بھی کچھ بتایا تو تمہارے باپ کو وہی مار دوں گی۔ نمرہ بہت پریشان تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی سیٹھ زاہد کے پاس۔ سیٹھ زاہد ایک گھٹیا شخص تھا۔ اس نے گاڑی میں ہی نمرہ کے ساتھ زبردستی کس کی اور دیکھنے میں ایک زانی بڈھا تھا۔ اس نے نمرہ کے جسم پر گاڑی میں ہی ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے۔ خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے گارڈز نے نمرہ کو اٹھا کے سیٹھ کے روم میں جا پٹکا۔ وہ ایک محل نما گھر تھا۔ سیٹھ نے نمرہ کو بستر پہ لٹایا اور اس کے جسم پر جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ بڑھاپے کی وجہ سے سیٹھ کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں تھا، مگر اس نے لڑکی کے جسم کو نوچ کے زخمی کر دیا تھا۔ تقریباً ساری رات سیٹھ نے نمرہ کے ساتھ گزاری اور دن چڑھے اسے گاڑی میں بٹھا کر واپس بھجوایا۔ جب دونوں بہنوں نے نمرہ کی حالت دیکھی تو رونے پیٹنے لگی۔ نمرہ بولی، بس میری بچی، کسی کو کچھ نہیں بتانا، ابا کو آنے دو۔ سمیر نے نمرہ کو گھر آتے دیکھا تھا۔ ماں سے بولا، وہ گھر آ چکی ہے، آپ جا کر اس کا پتہ کریں۔ جمیلہ صبح 11 بجے کے قریب اپنے بیٹے کے ساتھ روز کہیں جاتی تھی۔ بشریٰ آپا نے موقع دیکھتے ہوئے فوراً صفدر صاحب کے ہاں پہنچی اور نمرہ کو آواز دی۔ فائزہ نے روتے ہوئے آ کر دروازہ کھولا۔ بشریٰ آپا کو دیکھ کر فائزہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ جلدی سے بشریٰ آپا کے گلے لگتے ہوئے روئی اور بولی، بشریٰ آپا، خدا کے لیے ہمیں بچا لیں، یہ عورت اور اس کا بیٹا ہمیں بیچ دیں گے۔ بشریٰ آپا یہ بات سنی تھی کہ اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بولی، بیٹی کیا ہوا ہے، مجھے صاف بتاؤ۔ فائزہ نے اپنا وجود سے کپڑا ہٹایا تو بشریٰ آپا نظریں جھکائے رونے لگی۔ پھر بولی، نمرہ کہاں ہے، وہ کہاں گئی تھی؟ نمرہ گرتے پڑتے صحن تک پہنچی اور بولی، بشریٰ آپا مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، آئیں دیکھیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ بشریٰ آپا بچیوں کو دیکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی اور بولی، صفدر صاحب کدھر ہیں، کہاں بھیجا ہے اس ڈائن نے ان کو؟ نمرہ بولی، میں نہیں جانتی،
صرف اپنے ابا کی زندگی کی قیمت ادا کر کر آ رہی ہوں۔ اگر میرے والد کو کچھ ہو گیا تو ہم تینوں بہنیں مر جائیں گی۔ بشریٰ بولی، میری بیٹی تم پریشان مت ہو، میں سمیر کو بھیج کر تمہارے والد کی تلاش کرواتی ہوں۔ کہ اتنے میں نمرا بولی، آنٹی آپ چلی جائیں بس، وہ ماں بیٹا آنے والے ہی ہوں گے۔ بشریٰ جلدی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ ابھی فائزہ نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ دونوں ماں بیٹا گھر واپس پہنچے۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹا، فائزہ نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ فراز نے وہی فائزہ کا منہ پچکاتے ہوئے مروڑا اور بولا، دروازے پر کیا کر رہی تھی تم دونوں بہنیں؟ کون آیا تھا تم سے ملنے؟ یار بنا کر رکھا ہے کوئی؟ اگر مجھے مجبوری نہ ہوتی تمہاری قیمت کی تو میں تمہیں بتاتا کہ یار کیسے بناتے ہیں۔ نمرا بولی، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہمارے والد کدھر ہیں؟ ہم نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں؟ جمیلہ بولی، کیا کیا ہے ہم لوگوں نے؟ میں نے تو تم بے سہاروں کو سہارا دیا اور اب قیمت نہ لوں اپنی قربانیوں کی۔ زویا نے کہا، میرے ابا کدھر ہیں؟ مجھے اپنے ابا سے ملنا ہے۔ جمیلہ بولی، اگر زیادہ بکواس کی تو تمہیں بھی وہیں بھیج دوں گی جہاں تمہارے ابا کو بھیجا ہے۔ زویا نے کہا، ہم پولیس کو بتائیں گے، اور اگر آپ نے میرے ابو کو واپس نہ بلایا تو جمیلہ بولی، چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں فراز، جبار کو کال کر اس کو بلا، مجھے جلدی ہی ان تینوں کی رقم چاہیے، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی غداری کر دے اور ان کو کمرے میں بند کر۔ جب تک جبار نہیں آتا، نمرا نے زویا سے کہا، میں تمہیں روشن دان سے باہر نکالتی ہوں، تم سیدھا بشریٰ آپا کی طرف جاؤ اور سمیر کو لے کر تھانے جاؤ، بابا کی رپورٹ لکھو، ابھی وہ دونوں ماں بیٹا اندر ہی ہیں۔ فراز کے باہر نکلنے سے پہلے تم شیڈ سے نیچے اتر جانا۔ دونوں بہنوں نے مل کر زویا کو روشن دان سے باہر نکالا۔ زویا خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ سیدھا بشریٰ آپا کے گھر پہنچی جو بہت بوکھلائی ہوئی تھی۔ بشریٰ آپا نے اسے دیکھتے ہی جلدی سے پوچھا، کیا ہوا ہے زویا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ زویا نے بشریٰ آپا کو تمام حقیقت بتائی اور بشریٰ آنٹی ابا کو بھی جمیلہ نے ہی کہیں غائب کیا ہے۔ آپ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ سمیر بولا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تھانے لیے چلتا ہوں۔ سمیر زویا کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا۔ زویا نے اب پولیس کے سامنے ساری بات بتائی اور بولی کہ انسپکٹر صاحب، میرے ابا کو نہ جانے ان لوگوں نے کہاں غائب کیا ہے۔ آج 8 دن ہونے کو ہیں، ہمارے ابا گھر نہیں آئے۔ پولیس فوراً حرکت میں آئی۔ انسپکٹر تنویر بولا، گڑیا آپ گھر جاؤ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جلد ہی آپ کے ابا کا پتہ لگواتا ہوں۔ جب تک آپ کے ابا کا پتہ نہیں چلے جاتا ہم تب تک ان دونوں ماں بیٹے کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ اور آپ میری بات سنو، تم لوگ بھی انہیں کسی شک میں مبتلا مت ڈالنا، تم خاموشی سے گھر میں جاؤ، پولیس تمہارے ساتھ ہے۔ انسپکٹر تنویر نے صفدر صاحب کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اگلے دن زویا نے تنویر کو فون کیا اور بتایا، انسپکٹر صاحب، آج رات جمیلہ نے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے، وہ ہم تینوں بہنوں کا سودا کرنے والی ہے، پلیز آپ کچھ کریں۔ تنویر بولا، تم لوگ بالکل بھی پریشان مت ہو، میں شام سے پہلے ان ماں بیٹے کو اریسٹ کروا لوں گا۔ ادھر ایک کانسٹیبل نے آ کر صفدر صاحب کے بارے میں اسے انسپکٹر تنویر کو بتایا۔ جیسے ہی شام ہوئی، طرح طرح کے لوگ صفدر صاحب کے ہاں آنے لگے، بہت ساری گاڑیاں بھی آئی تھیں۔ جمیلہ نے روم کا دروازہ کھولا اور کچھ نئے کپڑے لڑکیوں کی طرف پھینکے، بولی، انہیں پہن کر تیار ہو جاؤ، آج تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گی میں۔ نمرا بولی، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، پہلے ہمارے والد کو بلاؤ۔ جمیلہ آگے بڑھ کر زور سے تھپڑ نمرا کے منہ پر رسید کیا اور بولی،
زبان چلاتی ہے میرے سامنے، یہیں گاڑ دوں گی، زیادہ بکواس کی تو۔ چل جلدی تیار ہو رنڈی کہیں کی۔ نمرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، دونوں بہنوں کو سینے سے لگا کر دعا کرنے لگی، اللہ ہماری مدد کر، کوئی فرشتہ تو بھیج دے۔ نمرا نے اپنے ہاتھوں سے دونوں بہنوں کو تیار کیا۔ تھوڑی دیر بعد جمیلہ روم میں آئی، دیکھا کر بولی، شاباش، اگر پہلے ہی زبان نہ چلائی ہوتی تو مجھے ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ جمیلہ نے بیٹھک میں تینوں لڑکیوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور تمام آدمیوں کو سامنے بٹھا کر بولی لگائی۔ نمرا زاروں قطار رو رہی تھی، کسی کا 20 لاکھ اور کسی کا 30 لاکھ مانگ رہی تھی۔ جمیلہ سب سے زیادہ ریٹ زویا کا لگا رہی تھی۔ جمیلہ بولی، بس جلدی سے پیمنٹ کرو اور ہم جائیں یہاں۔ ابھی جمیلہ نے ریٹ فکس ہی کیا تھا، 4-5 مردوں نے ٹیبل پیسوں سے بھر دیے۔ جمیلہ خوشی ہوتے ہوئے اسے بیگ میں ڈالنے لگی، ابھی وہ بیگ بند ہی کرنے والی تھی کہ اسی وقت سمیر انسپکٹر تنویر کو لے کر گھر میں گھسا اور موقع پر ہی تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ جمیلہ بولی، شرافت سے لڑکیوں کو چھوڑ دو، نہیں تو ان کا باپ زندہ نہیں بچے گا۔ انسپکٹر تنویر نے آگے بڑھ کر جمیلہ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولا، یہ رہا ان کا باپ صفدر، اب بتا کیسے بچے گی؟ بشریٰ آپا بولی، نمرا کدھر ہے؟ نمرا؟ زویا کدھر ہے؟ نمرا بھاگ کر پورے گھر میں دیکھ آئی مگر زویا موجود نہیں تھی۔ سمیر بولا، ابھی تو یہی تھی، چاروں طرف دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ فراز بھی بھاگ چکا ہے۔ جمیلہ بولی۔ جمیلہ بی بی ٹھٹھا لگا کر ہنسی اور بولی، تم مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں کیسے بچوں گی، تو یہ دیکھ میرا بیٹا بچائے گا مجھے۔ صفدر صاحب نے آگے بڑھ کر جمیلہ کا گریبان پکڑا اور 2-3 تماچے جمیلہ کے منہ پر دے مارے اور بولا، تجھے بیوہ سمجھ کر سہارا دیا تھا اور تو نے میری ہی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ مجھے شرافت سے بتا دے کہ تیرے بیٹے نے زویا کو کہاں لے کر گیا ہے۔ جمیلہ بولی، ڈھونڈ سکتا ہے تو ڈھونڈ لے، زویا تو نہ ملے گی اب۔ انسپکٹر تنویر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا جمیلہ کے گھٹنوں پر برساتے ہوئے بولا، زویا کا پتہ تو تیرا باپ بھی دے گا، تو کیسے نہیں دے گی؟ کانسٹیبل سے بولا، اس کو ریمانڈ روم میں لے کر جاؤ، خدمت کرو اس کی اور اس کا منہ کھلواؤ۔ ابھی 4 ڈنڈے ہی پڑے تھے کہ جمیلہ طوطے کی طرح ٹے ٹے کرنے لگی۔ اس نے اپنے بے غیرت بیٹے کا پتہ بتایا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو وہ بس میں بیٹھنے کی پوری تیاری میں تھا۔ موقع پر ہی پولیس نے فراز کو بھی گرفتار کر لیا اور اس طرح نمرا اور اس کی بہنوں کی جان خلاصی ہوئی۔ صفدر صاحب نے آگے بڑھ کر بشریٰ آپا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، بشریٰ آپا، آج آپ کی وجہ سے میری بیٹیاں محفوظ ہیں۔ بشریٰ آپا بولی، نہیں بھائی، یہ آپ کی کوئی نیکی اور آپ کی بچیوں کی حیا ہے جو اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے۔ اور بھائی، مجھے سمیر کے لیے نمرا کا رشتہ دے، میں نمرا کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں، جلدی۔ اور چند ہی دنوں میں سمیر کی شادی نمرا سے ہو گئی۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے لائک، شیئر، فالو ضرور کیجیے اور ہاں، ایک چھوٹا سا کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔